پاکستان کے اندر ایک رواج ہے، ہمارا سوشل رواج کہہ لیں، ہمارے مذہب کا رواج کہہ لیں. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ایک محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے. جو لوگ سیاست میں ہیں وہ بھی خواتین ہوں، ان کے بارے میں بھی محتاط رویہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ سیاست میں تو اس پہ بات ضرور ہوتی ہے. محترمہ فاطمہ جناح ہوں یا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نصرت بھٹو صاحبہ ہوں یا کوئی اور مریم صفدر صاحبہ ہوں، کوئی بھی جو بھی خواتین سیاست میں آئی ہیں، کیونکہ وہ سیاست کرتی ہیں، سیاسی بیان دیتی ہیں، مخالفین ان کے بارے میں بیان دیتے ہیں. لیکن آپ نے پاکستان میں یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان کے بارے میں جملے بازی کی جائے، وہ کسی کی بھی ہوں خواتین. اور مسلم لیگ نواز جو ہے، اس نے جہاں اور بہت ساری برائیاں شروع کیں وہاں یہ برائی بھی انہوں نے شروع کی. آپ سب کو یاد ہے، جن کو یاد نہیں وہ اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جعلی، قابل اعتراض جعلی تصاویر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کے بارے میں پھینکوائی گئی نون لیگ کی طرف سے. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں محترمہ کے لیے کس طرح کی بدتمیزی، بدزبانی، گالی گلوچ اسمبلی کے اندر کی جاتی تھی، نجی محفلوں میں کس طرح کی بدتمیزی، بدزبانی کی جاتی تھی. خواتین جو سیاست میں ہیں ان کے بارے میں بھی خواجہ آصف کے شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں الفاظ دیکھ لیں، رانا ثناء صاحب کے محترمہ مریم صفدر اور ان کی والدہ کے بارے میں الفاظ دیکھ لیں. یہ نظیر آپ کو کہیں اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ملے گی کہ خواتین کے بارے میں کوئی اس طریقے سے گفتگو کرے جس طریقے سے انہوں نے کی ہمیشہ. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں بار بار یہ لوگ خاتون اول کے اوپر حملہ آور ہوئے. خاتون اول کا گناہ کیا ہے؟ وہ بھی اس قوم کی بیٹی ہیں، وہ ماں بھی ہیں اپنے بچوں کی، وہ بہن بھی ہیں اپنے بھائیوں کی، وہ بیوی بھی ہیں اپنے شوہر کی، وہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جیسے کوئی اور مسلمان امتی ہے. وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتی، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی، وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر کوئی بیان بازی، کوئی رد عمل نہیں دیتی، وہ کسی کو برا نہیں کہتی. انہوں نے کسی کے لیے کبھی کوئی نہ بددعا نہ برائی کوئی چیز نہیں کی. لیکن بار بار ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف ہوں یا مریم صفدر ہوں یا ان کی پارٹی کے دوسرے اکابرین ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دونوں حملہ آور ہوتے رہے. ہمارا کیونکہ دوہرا معیار ہے، اس کے اوپر ہم نے نہیں روکا ان کو جو رول بننا چاہیے تھا. وہ دوہرا معیار جو ہے اس کی وجہ سے ان کو شے ملتی رہی اور یہ بار بار یہ حرکتیں کرتے رہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ان کا ماضی ہے، یہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، وہ نصرت بھٹو صاحبہ ہوں، ان کی جعلی گندی تصاویر پھینکنے کا معاملہ ہو، وہ دوسری اپنے مخالفین کی دوسرے گھر کی عورتیں، عائشہ احد کا آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. وہ آج بھی یہ کلیم کرتی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں حمزہ شہباز کے نام پہ. وہ آج بھی یہ کلیم کرتی ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر یہ وعدہ ہوا تھا، یہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وعدہ ہوا تھا کہ حمزہ شہباز انہیں ایکسیپٹ کریں گے اپنی بیوی کے طور پر اور وہ یہ کیس واپس لے لیں. تو آج بھی اسی شخص کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن اسی نواز شریف صاحب نے، اسی مریم صفدر صاحبہ نے، اسی شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر کی بہو کو تھانے میں مار پڑوائی، اس کی جوان بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کروائی. تو یہ عورتوں کے ساتھ اس طرز عمل کے ساتھ طرز عمل کرنا، یہ والی حرکتیں کرنا، یہ ان کا خاندانی وتیرہ ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. ابھی مریم صفدر جو ہیں ان کے پاس کیونکہ 3.5 سال میں اور کچھ نہیں انہیں ملا، ان کی حکومتوں میں تو ہر مہینے کے بعد سکینڈل آ جاتا تھا.
کچھ نہیں ملا تو یہ بار بار ہٹ کر فرسٹ لیڈی کے اوپر بدتمیزی، مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کی بکواسیات کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دوست ہیں جن کا نام فرح بی بی ہے، اب ڈائریکٹلی فرسٹ لیڈی کے اوپر الزام لگانے کو، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کے تھرو الزام لگایا جاتا ہے۔ فرح بی بی جو ہیں وہ نہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن ہولڈ کرتی ہیں ہماری پارٹی کی، نہ وہ کوئی سرکاری عہدہ ہولڈ کرتی ہیں، نہ ان کے شوہر کوئی سرکاری عہدہ ہمارے پاس ہولڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بار بار حملہ آور اس لیے ہوا جاتا ہے کہ براستہ ان کے فرسٹ لیڈی کے اوپر، اور فرسٹ لیڈی پہ اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان پر حملہ آور ہونا ہے۔ یہ سیاسی وتیرہ نہیں ہے۔ ہم سیاست کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ میری کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں، مسرت چیمہ صاحبہ سیاست کرتی ہیں، سیاسی عہدے پہ ہیں، بہت ہی ایکٹیولی بھرپور سیاست کرتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کیجئے آ کے، خواتین نہیں کرنا ہے، آپ کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں، سیاسی مقابلہ کریں۔ یہ نجی گفتگو کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، اس کی بات کی کوئی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ فرح بی بی نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے سرکار سے، انہوں نے کوئی عہدہ لیا ہے، اس عہدے کا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو ضرور شیئر کریں لوگوں سے۔ جب یہ نہیں کیا تو ایک ایسی خاتون جو سیاست میں نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ریلیشن شپ فرسٹ لیڈی کے ساتھ ہے اور آپ نے ٹارگٹ فرسٹ لیڈی کو کرنا ہے، تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اتنی ہی قابل عزت ہیں جس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ قابل عزت تھیں۔ تو آپ کو اپنے سیاسی مخالفت میں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مثلا شہباز شریف صاحب نے وہ جو مقصود چپڑاسی اور دوسروں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب جمع کروایا، اس میں سے اپنی غیر سیاسی بیگمات کے نام پر گھر خریدے۔ ہم یہاں تک بات کر کے یہاں رک جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی غیر سیاسی جو بیگمات ہیں ان کو گاڑیاں اور کک تک بھیجے ہوئے تھے، سرکاری جو تھے۔ ہم یہاں تک بات کر کے رک جاتے ہیں۔ جو آپ کی وہ بیگمات ہیں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، ہم ان کی ذات پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ چوری کا اگر پیسہ آپ نے وہاں تک پہنچایا تو اس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گھر ان کو خرید کے دیا تو اس گھر تک کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان ٹی ٹی کے پیسوں میں سے نکال کے کوئی کام کیا تو اس کی بات کرتے ہیں، کوئی سرکاری وسائل استعمال کیے تو اس کی بات کرتے ہیں۔ تیسری بات، بار بار یہ کہا گیا کہ وہاں جادو ٹونا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قبروں پہ جانے کو بہت ناپسندیدہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ ثواب کی بات ہے۔ کچھ لوگ بزرگان دین کے ساتھ بہت عقیدت کرتے ہیں، کچھ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی نظر نیاز کرتا ہے تو اپنے لیے اسے مشکل کشائی کہتے ہیں، کوئی اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہم تمام لوگ ایسی باتوں پہ ایک دوسرے کے بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے مذہبی ہم آہنگی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ ایک جو سلسلہ ہے پاکستان کے اندر بزرگان دین سے عقیدت کرنے والا، دم درود پر یقین رکھنے والا، تعویذ پر یقین رکھنے والا، قرآنی آیات کے نسخے لے کے اس پر یقین رکھنے والا، اس کے تھرو اپنی بیماری کا علاج کرنے والا، وہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں۔ آپ ان کے اعتقاد کو، ان کی اس بات کو جادو ٹونا منتر اس طرح کے الفاظ دے کے آپ کو توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بار بار کسی کے مذہبی عقائد کو بیچ میں لا کے اس کو غلط نام دے کے، غلط رنگ دے کے آپ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں پر ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا، مقصود چپڑاسی والے شہباز شریف نے، کہ وہاں پر منوں کے حساب سے گوشت جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ بے شرمی کی کیا بات ہوگی جو شہباز شریف صاحب نے کی۔
آپ چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کے قائد ہیں, آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے عمران خان کے بارے میں کرنے کو, کوئی سیاسی بات نہیں بچی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر وہاں گوشت جلایا جاتا ہے. آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بنی گالا عمران خان صاحب کے گھر کو ایک ہی رستہ جاتا ہے اور وہ کو 500 گھروں کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. نیچے بھی سیکیورٹی ہوتی ہے, اوپر بھی سیکیورٹی ہوتی ہے, نیچے چوک پہ تقریباً ہر وقت میڈیا کھڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے. تو جو منو گوشت جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے جو وہاں جلایا جاتا ہے؟ جلے گا تو کوئی دھواں اٹھے گا, کوئی اس کی اسمیل آئے گی, کوئی میڈیا کو اس کی خبر ہوئی ہو, کوئی دھواں کسی نے کیپچر کیا ہو. مطلب یہ کیا بکواس ہے اور کس لیول کی آپ بکواس کرنے پر تل گئے ہیں, واہیات باتیں آپ کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات کرنے کو ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور بات کرنے کو ہوتی تو آپ ضرور کرتے, اگر ادھر بھی مقصود چپڑاسی ہوتے تو آپ ضرور کرتے. جتنی دیر عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں, اس سے کم دیر جب نواز شریف رہے تھے تو انہوں نے اپنی 18 ملیں بنا لی تھی اتنے دور کے اندر, 18 فیکٹریاں لگا لی تھی. اگر آج عمران خان بھی لگا رہا ہوتا تو آپ وہ الزام لگاتے. آپ لوگوں نے اپنے گھر کی چار دیواری کو تقریباً 70 کروڑ روپے کی کروائی تھی. عمران خان نے بنی گالا میں سرکار کے پیسے سے کوئی ایسی چیز نہیں بنوائی. آپ لوگوں کے 8-8 10-10 کیمپ آفیسز تھے جن کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا تھا. عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, ان کا وہاں لاہور میں گھر ہے اور بنی گالا میں. دونوں کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں, دونوں کو انہوں نے سرکاری طور پر خرچہ لینے کے لیے, یا یہ تو فرنیچر ساری چیزیں سرکار کی لیتے تھے کیمپ آفیسز کے اندر. دونوں جگہوں پر اپنا بجلی گیس ہر چیز کا بل خود دیتے ہیں, اپنے کچن کا سارا بل خود. اب لوگ کہیں گے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقابلہ چھوٹے اور نیچ لوگوں سے ہے, وہ اس سے بھی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اور وہ یہ ساری چیزیں سرکار سے, ٹیشو پیپر کا ڈبہ تک سرکار سے لیتے تھے, آپ کے اور ہمارے پیسوں سے لیتے تھے. بچوں کے پیمپر اور نیپیاں تک آپ کے پیسوں سے جاتی تھیں ان لوگوں کے لیے. تو بالکل یہ چھوٹی باتیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑے نیچ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں, کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں, اپنے خرچے پہ رہتے ہیں. آج کے دن تک عمران خان نے ایک بھی ذاتی فورن ٹرپ نہیں کیا, ایک بھی. نواز شریف صاحب نے تقریباً 23 کے قریب لندن کے ٹرپس کیے تھے, اپنے ذاتی ٹرپس تھے جو سرکار کے خرچے پہ کیے تھے. زرداری صاحب نے 51 کے قریب دبئی کے ٹرپس کیے تھے, اپنے ذاتی ٹرپس سرکاری خرچے کے اوپر. عمران خان نے کوئی پارٹی انہیرٹ نہیں کی جو انہیں ان کے باپ سے دادا سے مل گئی ہو. عمران خان کا کوئی رشتہ دار کسی پارٹی یا حکومتی پوزیشن کے اوپر نہیں ہے, کوئی فیصلہ سازی کی پوزیشن پہ نہیں ہے. اب بزدار صاحب آئے تھے تو وہ این سے آئے تھے, وہ جادو ٹونے سے آئے تھے, لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے. پھر وہ آزاد کشمیر والے پرائم منسٹر آئے تھے تو وہ بھی جادو ٹونے سے آئے تھے. تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کس جادو کے تھرو آ رہے ہیں؟ ان کا تو نام این سے شروع نہیں ہوتا, میرا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا, پرویز خٹک صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا, محمود صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا کے پی میں, فواد چودھری صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا. تو یہ سارے لوگ عہدوں پہ کیوں ہیں؟ تو کسی کا نام تو اب این کے نام سے بہت سارے اسلامی نام ہے, کسی کا تو شروع ہونا ہے. عثمان ڈار صاحب کا بھی ہے. سو آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتی تو میڈیا کے لوگوں کو انہیں شرم دلانی چاہیے. اگر میڈیا کے دوست نہیں دلا سکتے تو ان کے گھر میں مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. ان کے ووٹر سپورٹرز کی مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. معاشرے کو اس سمت نہ لے کے جائیں کہ آپ کے پاس اگر عمران خان پر میں نے جو ساری باتیں گنوائی ہیں اس میں کوئی بات اگر غلط ہے تو آپ بتا دیجئے. اگر تو عمران خان کا مقصود چپڑاسی ہے تو بتا دیں. عمران خان نے 18 فیکٹریاں لگا لیں, بتا دیں. عمران خان نے ان کی طرح 51 ٹرپس کیے دبئی کے زرداری کی طرح, یا عمران خان نے 23 ٹرپ لندن کے کیے,
ذاتی ٹرپ سرکار کے پیسے پہ, یا عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمین دیے, یا عمران خان کے لیے پائے ہریسہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر آتا ہے. ان کے تو سارے ٹبر کو, مطلب مجھے بعد میں پتا چلا, اب وہ کیونکہ سیاست میں اس لیے بات کر رہا ہوں, مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک خاتون ہے, وہ مریم صفدر کے بہت پاس ہوتی ہیں, ان کو بھی ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آیا کرتا تھا. یہ مجھے پی ایم ہاؤس سے پتا چلا. مطلب جو ان کی ملازمہ ہوتی تھیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر, مجھے یہ پی ایم ہاؤس سے پتا چلا کہ اسپیشل یہ خود جمعے والے دن مری چلے جاتے تھے صبح, اور انہیں ایک ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آتا تھا, اور یہ خود شام میں مری جاتے تھے جمعے والے دن. تو آپ کے تو ملازمین بھی ہیلی کاپٹروں کو استعمال کرتے تھے. سارا دن پی ایم آفس جو تھا وہ آپ لوگوں نے اپنا تھڑا اور ڈیرا بنایا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی سیاسی بات ہے تو وہ کریں. سیاست میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر ناکام ہوئے ہیں. آپ کا نیریٹو کیا تھا؟ آپ کا نیریٹو یہ تھا کہ 2018 کا الیکشن ووٹ کو عزت نہیں ملی, چرایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے چرایا, اور اب ہم نے انقلابی ہو جانا ہے. تو سرخی پاؤڈر لگا کے آپ انقلابی ہو گئے سارے. دن رات آپ نے نعرے مارے, نوحہ کنا ہوئے آپ, مجھے کیوں نکالا. ساتھ آپ نے وہ جو سارے لوگ جنہیں ازل سے ہماری فوج سے دشمنی ہے, جو ڈھونڈتے ہیں دنیا میں کوئی ہماری فوج کے خلاف بیان دے, تو وہ تتے ہو کے تیل لگا کے باہر نکل آتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہونے لگا, پاکستان کی فوج کمزور ہونے لگی ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے, تالی بجانے کے لیے پیچھے بیٹھ گئے. تو آپ نے خوب قوالی کی ہے, گجرانوالہ کا جلسہ ہو, دوسری جگہ ہو. پھر اچانک آپ نے پینتھرا مارا, پھر آپ کے انقلاب کے ہاتھ چیری بلاسم آ گئی, پھر آپ نے دڑا دڑ چیری بلاسم مارنی شروع کی, اتنی ماری کہ آپ کا اپنی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی اس کے اندر. پھر آپ کا انقلاب جو ہے وہ چلا گیا سموسے کھانے. تو آپ نے کہا نہیں اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اب ہم آ رہے ہیں, فلاں جا رہا ہے. پھر آپ وہی کاف لیگ جن کے بارے میں آپ سیاسی طور پر کیا خیالات کا مطلب ان کو کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے آپ نے پھر انہیں وزارت اعلیٰ بھی آفر کی. ہمارے تو وہ ساتھ ہیں نا, ہمارے تو وہ اسپیکر ہیں, اسپیکر. اور آج ہمارے یہاں پر دیکھیے اسد کیسر صاحب ہمارے اسپیکر, ہمارے مرکزی وہ اس ٹائم پوزیشن کے اوپر ہیں. پنجاب میں بھی وہ ہمارے اسپیکر تھے, فیڈرل میں ہمارے ساتھ کابینہ میں تھے, پروونشل میں ہمارے ساتھ کابینہ میں تھے. تو ہم تو خیر ہماری تو پوزیشنز بدل رہی ہیں, ہم تو اکٹھا, ہماری تو کولیشن ہے. آپ کس چکر میں خامخواہ ناچ رہے تھے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو تواڈے پلے کی رہ گیا, میں نے صرف یہ دس دو, نہ ووٹ کو عزت رہ گئی ہے, نہ چیری بلاسم آپ کے ہاتھ میں رہ گئی ہے. جس منہ سے آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے اسی منہ پہ آپ نے چیری بلاسم مل لی ہے. اب وہ جو باجی نیکسٹ کوسچن ہے, پچھلے دنوں آپ نے, وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے سوال کیا, دوست مین صحافی ہیں, بڑے اچھے منجے ہوئے صحافی ہیں وہ لاہور کے, انہوں نے وہ جو سوال کیا اس کے جواب میں وہ جو ہماری باجی نیکسٹ کوسچن ہے, تو باجی آپ کو سیاست نے بھی یہی کہہ دیا ہے. جب آپ کا آپشن آیا نا سامنے عوام کے, تو عوام نے بھی کہا ہے نیکسٹ آپشن, جیسے آپ نے نیکسٹ کوسچن کہا ہے. تو آپ لانچ ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہیں. تو اس لیے آپ کے پلے کچھ نہ, آپ کا بیانیہ آپ کے پلے رہا, نہ نمبر آپ کے ہاتھ میں رہے, نہ آپ کے پاس کچھ اور رہا. جو عوام نکلی 27 تاریخ کو وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے. تو آپ بکھلائے ہوئے کبھی یہ چکن جلاتے ہیں, کبھی یہ جادو ٹونا کرواتے ہیں, کبھی منتر کراتے ہیں. تو میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ پورا جو ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا مکتبہ فکر ہے, ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کو آپ یہ غلط نام دے کر آپ ان کی بھی ساتھ ساتھ توہین کرتے ہیں. تو آپ اس رستے پہ نہ نکلیے, یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ سیاست کیجئے, ہم آپ کے ساتھ سیاست کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو سیاست پہ جواب دینے کو تیار ہیں, لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ فرسٹ لیڈی, ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے بینک جس میں کوئی وہ ایسی ٹرانزیکشنز کر رہی ہیں جیسی مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں. تو لا دیجئے. سو اس لیے
اور دکھا دیجئے کہاں کسی اکاؤنٹ میں پہلے ٹرانزیکشن ہوئی اور پھر فرسٹ لیڈی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے پیسے. آپ کے تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پھر آپ کے اکاؤنٹوں میں گئے ہیں. سو اس لیے ہمیں پتا ہے کہ آپ بالکل سیاسی طور پر کنگلے ہو چکے ہیں. آپ کے پلے نہ پنجاب میں کچھ رہا ہے نہ یہاں رہا ہے, اور وہاں جو نواز شریف صاحب جہاں جہاں جیسی جیسی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ سب عوام کے سامنے لائیں گے. اور یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ انہوں نے نکال بھی دیا تو نواز شریف یہاں پر آنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے, جو کارروائیاں انہوں نے لندن میں بیٹھ کے کی ہیں پچھلے چند دنوں میں. تو اس لیے اس کے بعد میری کولیگ بات کرتی ہیں. میں آخر پہ یہ کہوں کہ خواتین کا احترام کیجیے. جو خواتین سیاست میں نہیں ہیں برائے مہربانی ان کو مت گھسیٹیے. سیاست میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, جو ہیں سیاست میں ان پہ بات کیجیے. ہم آپ کو سیاسی جواب دیں گے, سیاسی بات کریں. لیکن پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ویڈیوز نظر آئی ہیں جس میں جو کچھ آپ اپنی خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے بعد تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنی حالت کیا ہے. تو دعا بھی کی جا سکتی ہے, اور اگر آپ باز نہ آئے تو پھر دعا بھی کی جائے گی. اور شہباز شریف صاحب, اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کی بکواس کی تو پھر آپ کا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا محاسبہ کیا جائے گا کہ آپ کو تو پسینہ بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے. پھر تو آپ کا محاسبہ کیا جائے گا. سیاست کریں, غلاظت مت کریں. جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی جو بات شہباز بھائی کر رہے تھے اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ ٹیشو پیپر صرف نہیں آتے تھے, ان کو تو ٹوائلٹس بھی انہوں نے گولڈ پلیٹڈ بنائے ہوئے تھے. جب یہ جدہ گئے تھے تو وہاں سے یہ بڑا کچھ سیکھ کے آئے کہ ٹوائلٹس بھی ہونے چاہیے اور رائل فیملیز کی طرح رہنا چاہیے. اب میں بات کرتی ہوں جو فرسٹ لیڈی کے اوپر جس طرح سے یہ کیچڑ اچھالتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی نہیں, یہ دنیا کی واحد خاتون اول ہیں جو قانون ان کو فرسٹ لیڈی کی جتنی بھی پریولیجز دیتا ہے یا جو ان کے پروریگیٹیوز بھی ہیں انہوں نے وہ کبھی اویل نہیں کیے. پرائم منسٹر کے ساتھ فارن ٹریول کرنا یا کسی سرکاری ٹریولنگ کا حصہ بننا یا سرکاری جو کچھ ایسے کچھ اوکیزنز کچھ مواقع ہوتے ہیں جن میں فرسٹ لیڈیز آ کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور انہوں نے کبھی نہیں کیا بیکاز انہوں نے بالکل اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھا ہوا ہے. تو انتہائی نامناسب بات ہے, اور میں اپیل کرتی ہوں میڈیا سے کہ اس طرح کی جب کوئی بھی بات کی جائے تو اس کے اوپر کم از کم کنڈیم اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے تو سوال کیا کریں کہ کیا کبھی شہباز شریف صاحب کی والدہ کے اوپر ہم نے یہ بات کی, وہ بھی تو دعائیں کرتی ہی ہوں گی, وہ بھی تو کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کیا ہوگا. ہم لوگ ٹوٹل ڈسکشن ان لوگوں کی کرتے ہیں جو سیاست میں ہیں. میں سیاست میں ہوں, میں پریکٹیکل پالیٹکس کرتی ہوں, مریم اورنگزیب کرتی ہے, مریم صفدر کرتی ہے. ان کے اوپر اگر سوال کیا جاتا ہے وہ بھی ہم اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرتے. جس طرح سے یعنی کہ یہ ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں اور کنٹینر کے تانے دیتے ہیں, تو کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ مریم نواز جو ویڈیوز رکھ کے بیٹھی ہے جس کا پرچار ان کے شوہر نامدار کرتے ہیں کہ وہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو واش روموں کے اندر جن کو کیپچر کیا گیا ہے جو دکھانے لائق نہیں اور لگیں گی, اور جن پرنٹس کا ان کو ذکر کیا وہ شریف گھروں میں ان پرنٹس کا ذکر نہیں کیا جاتا. تو ہم ان کو یہ تنبیہ بھی کرتے ہیں, اور ان کے جو فالوورز ہیں جو چند رہ گئے ہیں, بچے کچے لوگ رہ گئے ہیں, ان سے بھی ہم ان کی گوش گزار کرتے ہیں کہ سٹے اوے لوگوں کی ذاتی نجی زندگی سے, اور جو تم لوگوں سے کہیں زیادہ پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں ان کی زندگی سے پرے رہیں. ورنہ سیاسی ضلالت تو آپ لوگ سہ ہی رہے ہو کہ پیسے دے کے بھی آپ کی تقریر تو کوئی سننے نہیں آتا. یہ آپ کی فرسٹریشن کی انتہا ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر کے اوپر, ان کے اہل خانہ کے اوپر کرپشن چارجز آپ لگانے جوگے نہیں ہیں اور کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں ہے ان کے پورے خاندان کی. آپ پرائم منسٹر کا پورا خاندان کسی سرکاری میٹنگ میں, کسی سرکاری ایونٹ میں, ابھی کل ہمارا جلسہ ہوا ہے اس میں بھی ان کی فیملی ممبرز آئے ہوئے تھے جو نیچے عام عوام کے ساتھ پبلک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سو لہٰذا آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی جو کریکٹر ہے اور ان کی جو اہلیہ کا کریکٹر ہے اس کے جوتے کے بھی برابر نہیں ہو. لہٰذا میں ایک خاتون ہونے کے ناطے میں یہ پی ایم ایل این میں جتنے بھی ان کی ورکرز, ووٹر, سپورٹر, ان کے لیے ایک سوال چھوڑتی ہوں کہ میں اگر آرگومنٹ سے, میں اگر دلیل سے ہار کھاؤں گی تو لوگ گالی پہ آتے ہیں. جتنی بڑی لیول پہ فارن فنڈنگ انہوں نے کی پرائم منسٹر عمران خان کی اویل کی,
حکومت گرانے کے لیے. اور اگر یاد رکھو پاکستانیوں، اور میں پاکستانی ماؤں اور بہنوں کو مخاطب کر رہی ہوں، کہ اگر کوئی ایک ایویڈنس سبسٹینشیل بلیم ان کے پاس ہوتا تو یہ دنیا میرا خیال ہے کہ یہ تنگ کر دیتے ہمارے اوپر، کیونکہ ہے کچھ نہیں. تو یہ خالی میں سوال اٹھاتی ہوں، وہ مریم نے چند دن سٹیل کا گلاس کیوں پکڑا تھا؟ یہ توہم پرستی، جہالت والی باتیں یہ آپ کو زیب دیتی ہیں. ہاں، پرائم منسٹر کی اہلیہ بھی ماسٹرز ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، پرائم منسٹر خود آکسفورڈ کے. تم لوگ نلائکوں کا ٹولہ، کچھ نہیں ہے تم لوگوں کے پلے. اور جب کچھ پلے نہیں ہوتا تو یاد رکھیں پھر یہ گالم گلوچ برگیڈ آپ لوگ ہیں. ہم صرف اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں. تو میں یہ آخر میں اتنی بات کروں گی کہ اگر آئندہ انہوں نے کوئی بھی ہماری جتنی بھی، صرف پرائم منسٹر صاحب کی خاتون اول نہیں، جو نان پولیٹیکل ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کی جو فیملیز ہیں، یا بالخصوص پرائم منسٹر کی فیملی کو نشانہ بنایا، تو میں خاتون ہونے کے ناطے میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، میں پیمرا بھی جاؤں گی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک ایکٹیوسٹ ہوں، میں پورے پاکستان کی عورتیں اکٹھی کر کے میں ان کے گھر کے باہر پروٹیسٹ بھی کروں گی کہ یہ اگر اس چیز کا بھی جو الزام لگا رہے ثبوت ہے تو سامنے لائیں. لیکن ایک خاتون جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے کبھی ان کا ذکر خیر یا بد کیا ہی نہیں ہے. تو یہ کن بیسس کے اوپر یہ الزام، یہ تہمتیں لگاتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ بھاری ذمہ داری میڈیا کی، اور ہمارے یہ جو شام کو اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں سارا وقت لیکچر دیتے ہیں کہ ہم کنٹینر پہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی جو کریکٹر اسیسینیشن کی جو زندہ جاوید مثال ہے پی ایم ایل این کی ہے، شروع بھی انہوں نے کی، آج کے دن تک بھی یہی کرتے ہیں. خدارا ان سے بھی پوچھا جائے. اور اگر ہم ایک دوسرے کی چادر اور چار دیواری کی تقریب نہیں کریں گے تو یہ فوراً اب اس کا جواب آئے گا کہ جی یہ تو ہماری مریم صاحب. بھائی مریم صاحبہ مائک کے آگے منہ کھولتی ہیں تو بد زبانی کرتی ہیں، جھوٹے الزام لگاتی ہیں، گالی سے بات شروع کرتی ہیں، توتنا کرتی ہیں، تو ان کو جواب ملنا ہے. میں اگر یہاں پہ آ کے کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، بیوی کا تہمتیں لگا کے گالیاں دے کے ذکر اگر کروں تو میں کیسے توقع کر سکتی ہوں کہ مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا یا میرے اوپر وہ سیم چیز نہیں آئے گی؟ لہٰذا سٹے اوے، ادروائز ہم آپ کا قانونی اور پولیٹیکل دونوں محاسبے کریں گے. بہت شکریہ. گل صاحب، اپوزیشن آپ کے بندے بھی توڑ کے لے گی، اتحادی بھی کل ایک پوری جماعت شامل کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ کی باتوں سے لگا کہ یہ بوٹ پالش کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ اور پوچھنا یہ تھا کہ جب آپ کے سٹنگ وزیر بوٹ لے کر خود ٹی وی شو میں چلے جاتے ہیں تو ایک بوٹ کو ایک وقت میں دو لوگ پالش نہیں کر سکتے، تو کیا پالش کرنا چھوڑ دیا، دوسروں نے پالش کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیے، پہلی جو آپ نے بات کی وہ آپ نے یہ کی کہ آپ کی ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ چلی گئی. دیکھیے، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بالکل حق ہے وہ اپنا فیصلہ کریں، اور کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کے آئیں، جواب انہوں نے عوام کو دینا ہے. ہم نے عوام کے سامنے مقدمہ رکھ دیا ہے. عمران خان نے جو 3.5 سال میں پرفارمنس کی وہ کی جو پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک کسی حکومت نے پرفارم نہیں کیا. کسی بھی نیوٹرل بندے کو بٹھا کے دیکھیں، کسی بھی دنیا کا اسیسمنٹ دیکھیں، فورن جو بھی بڑے ادارے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی پرفارمنس کا کوئی میچ نہیں ہے. اب عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا مل رہی ہے، بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، خط آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کے سلسلے میں اب جو جیسا جیسا فیصلہ کرے گا وہ نیچرلی ہر ایک نے جواب جا کے عوام کو. رہی بات بوٹ رکھنے کی، تو وہ مناسب بات نہیں تھی. وہ ان کا ظاہری بات ہے، وہ میرے وہ دوست ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، منافق نہیں ہے کم از کم. کئی دفعہ سارے لوگ آپ صحافی ہیں، اوور بورڈ آپ سے بھی سوال ہو جاتا ہے، اوور بورڈ آپ سے لینگویج ہو جاتی ہے. ہمارا کام ایسا ہے، سارا دن آپ نے کرنا ہے. آپ ٹیسٹ میچ میں 80 اوور کھیل رہے ہیں تو کوئی ایک بال تو آپ سے مس ہوتی ہے. جو کھیلے گا ہی نہیں، گھاری لیٹا رہے گا، اس سے تو بال مس نہیں ہوگی. تو جب آپ میڈیا میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہیں، آپ کی بیڈ ججمنٹ بھی ہوتی ہے، آپ سے پور ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے. تو یہ روٹین کی بات ہے، وہ ان سے ایک بات ہوئی. رہی بات آپ نے کہا کہ ایک ٹائم میں 2 لوگ پالش نہیں کر سکتے. ہمارا وتیرہ آپ کے سامنے ہے. ہم فکری طور پر یہ سمجھتے ہیں، ہمارا لیڈر، میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں، کیسے بھی حالات ہوں ملک میں یا ہماری جماعت کے ساتھ، کیسے بھی حالات ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارے لیڈر نے ہمیں بڑا واضح طور پر بتایا ہوا ہے. آج کے دن یہ بات کرنا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ، ظاہری بات یہ آپ کا سوال نہیں، آپ تو یہ ان کا سوال پوچھ رہے ہیں یا عوام کا سوال پوچھ رہے ہیں، تو تاکہ سب کے کان کھل جائیں اس بات کے اوپر
کہ بڑی واضح لائن ہمارے لیڈر نے ہمیں دی ہے کہ ہم یا کوئی کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے وہ تو ایک بات ہے ہی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ بہت سارے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو 3 حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اگر آج بچا ہوا ہے تو اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، اور ہماری جو مضبوط فوج ہے وہ کسی نے ہمیں بھیک میں نہیں دی ہوئی، وہ ہم نے بڑی مشکل سے کھڑی کی ہے، قوم نے کھڑی کی ہے، بڑی قربانیاں دے کے کھڑی کی ہے، اور ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو جو ہماری جماعت ہے وہ فکری طور پر، جو ہماری جو جماعت ہے وہ عملی طور پر اپنی جو فوج ہے اس سے محبت بھی کرتی ہے، اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے۔ ہم نے نہ اپنی فوج کے خلاف ان 3.5 سالوں میں کوئی میموگیٹ کیا، نہ ہم نے اپنی فوج کے خلاف کوئی ڈان لیک کیا، نہ ہم نے باہر جا کر کھٹمنڈو کے اندر کہا کہ میری فوج جو ہے وہ بری ہے اور ان کے ڈر سے میں آپ کو اکیلے مل رہا ہوں، نہ ہم نے ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہے اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ جب ختم ہو جائے گا سارے کا سارا کارگل تو میرے جرنیل جو ہیں وہ بہت برے، میں ان کو سزا دوں گا، نہ ہم نے کلنٹن کو جا کے اپنی فوج کی شکایتیں لگائیں اور انہوں نے کہا سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو اون کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر جاتے ہیں، آپ اپنے بھائی کا، بڑے کا یا چھوٹے کا بہت احترام کرتے ہیں، دل سے اس کی محبت کرتے ہیں، تو اس کو بوٹ پالش نہیں کہتے، لیکن اگر آپ کسی مطلب کے لیے کسی شخص کو عارضی طور پر اس کی عزت کریں، جس کی آپ اندر سے عزت نہ کرتے ہوں بلکہ گالیاں دیتے ہوں اندر سے، اس کو بوٹ پالش کہتے ہیں۔ تو اس لیے عوام کو بھی بہت سمجھ ہے کہ چیری بلاسم کس کے ہاتھ میں ہے اور کون ایسا شخص ہے جو اس لیے محبت کرتا ہے اپنی فوج سے جیسے ہر ایک پاکستانی کرتا ہے، جیسے آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، کیمرہ مین کرتا ہے، پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنی فوج سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بدبخت کبھی نہ سوچیں، کوئی بھی سیاسی حالات ہوں، نہ ہم کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوں گے۔ ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا، ہمارے حق میں آئے، خلاف آئے، ہم نے تو احترام کرنا ہے ہر صورت، اور نہ ہی ان کی طرح ہم سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوں گے، اور نہ ہی ان کی طرح ہم اپنی فوج کو گالی گلوچ کریں گے اور بدزبانی کریں گے، کیونکہ ہمیں ہر صورت ایک مضبوط فوج چاہیے اور ہم نے اپنی فوج کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ گل صاحب یہ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں الوداع عمران خان کے نعرے بھی لگوائے مریم نواز نے کہ حکومت جا رہی ہے۔ شکل دیکھی تھی اس ٹائم ان کی؟ سوال ہے میرا، شکل دیکھی تھی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بچے کا ایک ہی بسکٹ ہو اور وہ چائے میں ڈبویا ہو اور وہ آدھے سے زیادہ اندر گر گیا ہو اور وہاں چمچ بھی کوئی نہ اور انگلی ڈالنے کی کوشش کرے تو انگلی بھی جل جائے۔ تو مریم کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس میں وہ الوداع کہیں یا کچھ اور کہیں، وہ اب ان کی مرضی ہے۔ صرف ان سے ہم نے گزارش یہ کی ہے کہ آپ کو کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، سے کسی ہسپتال کے ارد گرد رہیے پلیز۔ فہیم صاحب سے 3.5 سال میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اول کی کردار کشی کی جاتی ہے، لیکن ان 3.5 سالوں میں حکومت کی جانب سے صرف جوابی یا پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا پھر مذمت کی جاتی ہے۔ قانون ہونے کے باوجود آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو آپ مثال بنانا ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون اصل میں ہے نہیں۔ جب ہم قانون ہے نہیں نا، وہ تو ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی ہم نے نام کے لیے رکھا ہوا ہے قانون۔ قانون ہو تو کوئی ایسی بکواس کرے ہی نا، قانون ہے نہیں بنیادی طور پہ۔ جب ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آزادی صحافت بیچ میں لے آتے ہیں اور آپ سارے لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قانون بنیادی طور پر ہے نہیں۔ جب آپ قانون بنا لیں گے تو ایسے لوگ بکواس نہیں کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آج اگر ہماری ماں بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو کل آپ کی بھی ہونی ہے۔ یہ چیز کہیں نہیں رکے گی، یہ آگے چلے گی۔ آپ کے چینل کے اینکرز بھی ہیں، آپ کے چینل کے مالکان بھی ہیں۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے پٹے کھول دیں گے تو وہ جو باولے کتے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو ضرور کاٹتے ہیں۔ تو ہم سب کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، اب آپ دیکھیں ان کی خواتین جو ہیں، بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ جو سیاسی خواتین ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی، ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بھی، وہ ہمارے ساتھ الجھ بھی پڑتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر لیتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ذاتی کردار کشی کی طرف گئے ان کے ذاتی کنڈکٹ پر بات کی؟ ہم نے مریم صاحبہ کے ذاتی کنڈکٹ پر کبھی بات کی ہے؟ ایک عورت ہونے کے ناطے انہیں کبھی ڈسکس کیا ہے؟ نہیں۔ ہم ان کی سیاسی ڈسکشن ضرور کرتے ہیں۔ اس طرح کا مذاق ہم جو ہے ذاتی تھوڑا بہت کرنا ہو مذاق تو وہ ہم صفدر صاحب کا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں خود باولی باتیں مارتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح کی ایکس ریٹڈ میرے پاس فلمیں لوگوں کی باتھ روموں کی، اور یہ تو جب باولی باتیں کرتے ہیں تو ان کا ہم اس طرح کا جواب دے دیتے ہیں ان کو۔ لیکن خواتین کا ہم بہت کوشش کرتے ہیں احترام کرنے کی، اور یہ کوئی ہم ان پہ احسان نہیں کرتے، فرض ہے سب کا۔
تو اس لیے اگر قانون ہوتا تو ان پہ ضرور ہوتا, وہی قانون ہم چاہتے ہیں کہ بنے اور ان کے اوپر ایکشن ہو. اس میں ان کی سٹنگ ایم پی ایز, میں نام لے دیتی ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو, سٹنگ ایم پی ایز کے اکاؤنٹ سے جس طرح سے یہ بےہودہ واہیات یہ ٹویٹ کراتی ہیں, تو اس کے لیے دیکھیں ایز اے سوسائٹی ہمیں اس طرح کی اور کسی میں کی ایک بات بتا خاتون دوں, کو جو نان پولیٹیکل ہے ڈسکس کرنا ہی نہیں اور میں چاہیے, وہ جو بھی کرے. میں ایک بات بتا دوں کہ وہ جن سے کرواتے ہیں وہ میری کولیگ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کو صرف جواب ہی دے دیں نا, ڈسکس کرنے لائق نہیں ہے, جواب دے دیں تو وہ دوبارہ ٹویٹ نہیں کریں گی, لیکن وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ان کی ذاتی زندگی میں جانے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے, اس لیے اس کو کبھی ایکسرسائز نہیں کیا گیا. اس لیے ان سے ہماری توقع یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں یا پھر بھی کریں, وہ مجھے گالی دیں گی نا, میں واپس جواب میں انہیں گالی نہیں دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. میں سیاسی سخت بات ضرور کروں گا لیکن گالی نہیں دوں گا, نہ ان کی ذاتیات پہ آؤں گا. لیکن جب آپ فرسٹ لیڈی کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں, آپ کون ہیں, آپ کا کنڈکٹ کیا ہے. اس کی ایگزامپل کہ شاید خاقان عباسی کر رہے ہو ہمارے ساتھ پریس ٹاک یا کوئی, میں ان کی بات نہ کروں, میں ان کی ماں بہن بیٹی کو ڈسکس کروں. اب یہ چاہتے ہیں, دیکھیں ہاں اگر وہ سٹیٹمنٹ, ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کسی چیز میں لینا دینا ہے تو آپ کا حق ہے, آپ کریں. لیکن یہاں پہ اگر جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, عابد شیر علی بات کرے اور ہم اس کو اس کی ماں بہن ڈسکس کریں, یہ بنتا ہے؟ رانا ثناء اللہ بات کریں, ہم اس کی بیٹی کو ڈسکس کریں. لہٰذا یہ ان کو اس چیز سے سٹے اوے رہنا پڑے گا, ورنہ ہم ان کو جواب اب اسی طرح دیں گے. میں ایک اور بات سامنے رکھتی ہوں, جس کے تھرو کیا جائے گا اب ہم اس کو جواب نہیں دیں گے, ان کی فیملیز کی لائف ہم ڈسکس کریں گے. شہباز صاحب میرے دو سوال یہی جو ایک کلچر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اینٹ بات- کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, یہ کلچر بدقسمتی تو مزید خراب ہوگا. اور جس دیکھیں اس لیے آپ سے اب مدد ایک مانگ رہے سیکنڈ, ہیں میں ایک آخری, کہ اس طرف کو کام نہ جائے. ہم آپ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ 3.5 سال ہو گئے ہم نے یہ کام نہیں کیا. ابھی بڑا وائز کوسچن تھا کہ آپ لوگ آتے ہیں مذمت کر کے, اور ہم کریں کیا؟ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے جیسے اس نے نیب پہ اٹیک کیا تھا وہ کریں. ہم تو آج بھی ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ سٹے اوے, لوگوں کی نجی زندگی میں نان پولیٹیکل لوگوں کو اور فرسٹ لیڈی کو ڈسکس کرنا بند کریں. کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں, اور یہ آپ لوگوں کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر آپ, ورنہ ہم نے تو آپ کو آپ کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, مقصود چپڑاسی, چیری بلاسم, کیا کیا کچھ آپ کے اپارٹمنٹس, سب کچھ. کوئی 1 روپے کی چیز ہے سامنے لائیں. کوئی جن ایکٹس کے اوپر یہ بلیم گیم کرتے ہیں وہ بھی اس کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں. ادروائز یہ اتنا گند پڑے گا کہ ان کے ماشاءاللہ نجی زندگیاں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں, دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, بار بار جادو کی باتیں کہتے ہیں, اگر واقعی کوئی چیز ایسی ہمارے پاس ہوتی تو بہتان سب سے گناہ سب سے کبیرہ ہے. پہلے ہم آپ جیسے شیطانوں کو بند کرتے, اس سے ہاں ٹھیک ہے, آپ جیسی چڑیلوں کو بگاتے ہم, آپ جیسی چڑیلوں کے منہ گنگے کرتے, آپ کی زبانیں گنگ کرتے ہم, جس سے آپ گند ابلتے ہیں. یہ سارے گٹروں کو ہم اس جادو سے سیل کرتے جن کے اندر سے گند ابلتا ہے. تو جادو کاش ہوتا, میں تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہوتا آپ کے کالے چہروں کی طرح کا کالا جادو ہمارے پاس ہوتا تو پہلے آپ کا بندوبست کرتے. سر میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ کہ طارق شیر چیمہ کے بعد اب ٹویٹر پہ یہ چل رہا ہے کہ وفاقی وزیر سید فخر امام کی مستعفی ہوگی, کیا وہ ہوئے مستعفی یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال یہ کہ نواز شریف کے بارے میں آپ نے بات کی ہے کہ ایسے ثبوت ہیں کہ وہ وہاں سے نکالیں گے, یہاں نہیں آئیں گے, فوج کا بھی ایک حوالہ دیا ہے. کیا میاں صاحب کی جو وہاں پہ سازش ہے یا جو خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو دھمکیاں میں, اس میں صرف پرائم منسٹر یا اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ہے, ان کے نام نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میمو گیٹ, ڈان لیکس, کھٹمنڈو, اس کے بعد ابھی ایک اسرائیلی سے کے ساتھ ملاقات کرنا, اس سے پہلے حمداللہ کے ساتھ ملاقات کرنا, وہاں پر افغان جو گالیاں دیتا تھا پاکستان کو, اس وقت کا افغان ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا, وہ تو نواز شریف کی تو پوری زندگی بھری پڑی اپنی قوم, اپنی فوج, اپنے ملک کے خلاف کام کرنے کی. تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں جو آپ نے پوچھی ہو, تو دن رات یہی کام کرتے ہیں. نہیں, اس کی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. سیاست میں کبھی بھی اگر پہ جواب نہیں دیتے ہوتے, جب کوئی چیز ہوگی تو تب جواب دیں گے. اب کل کو اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں گے آج سے 20 سال بعد, تو میں کیا کروں گا اس ٹائم؟ کیا میں آپ کا ترجمان بنوں گا؟ آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. وہ جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تب ہم فیصلہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب اور میڈم, جیسے کہ جن ہائی مورل گراؤنڈز کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ جو سیاسی جماعتیں, کوئی بھی ہو, آپ کی جماعت ہو یا کسی بھی جماعت کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں, وہ ان مورل گراؤنڈز کو فالو نہیں کرتے ہیں, تو کیا ایک لیڈر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے, کلام سے, بیان سے
وہ ایک سٹینڈرڈز قائم کر رہا ہے جو وہ اس کے فالوور بھی اس کو فالو کریں, تو آپ اپنے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ وہ اس قسم کی ریٹیلیٹ یا اس طرح کی جواب نہ دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ آپ نے جو سوال کیا, اگین میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور آپ نے وہ سوال یہاں تک پہنچایا نہیں, میں نے سوال آپ سے کیا, میرا اپنا سوال ہے. چلے, بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ واردات ہے کہ جو موضوع ہو رہا ہو اسے کنفیوز کر دو اور گند کو لارجر لیول پہ پھیلا دو تاکہ جو اس کمرے کے اندر گندا بندہ ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو, اور کوشش ہو کہ تھے ساری خراب میں. بات یہ ہے کہ آپ تو اپنے پیدا کیے ہوں کی ٹریننگ کرتے ہیں نا, پرورش کرتے ہیں. لیڈرشپ جب آپ ہوتی ہیں آپ پورے ملک کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اگر تو پرائم منسٹر نے ماضی میں یہ نہ انسٹرکشن دی ہو, میں نے ٹویٹ نہ کیا ہو, دوسرے لوگوں نے نہ کیا ہو کہ شائستگی رکھیں, تو یہ بالکل بنتا ہے سوال. اب جو عوام, آپ کبھی امریکہ میں گئے ہیں تو وہاں پر لوگ بہت سارے ایسے, میں نام نہیں لوں گا, ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے وہاں پر لوگ ہیں جو ہر بات میں گالی دیتے ہیں, نارمل بات بھی, کھانا بھی گالی دے کے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہوئے بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بائیڈن انہیں کہتا ہے گالی دے کے مانگ؟ یہ کلچر ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پر کلچر ہے. مثلا آپ کی والدہ یا میری والدہ نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ کسی خاتون کو ہراس کریں, اسے گھوریں, اس کا احترام نہ کریں. لیکن کیا ہمارے ملک میں ہراسگی نہیں ہوتی؟ تو کیا اس کا قصور ماؤں پہ ڈال دیں؟ مائیں تو بیچاریاں کوشش کرتی ہیں انہیں سمجھانے کی, لیکن اس کے باوجود ایک عمومی رویے ہوتے ہیں سوشل. آپ عمومی رویوں کے اوپر کچھ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے. مثلا لوگ غلط خبر بھی پھیلاتے ہیں, تو آپ مجھے یہ کہیں جی میں صحافی ہوں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھی جھوٹی خبر پھیلتی ہے تو مجھے بھی پھیلانے دیں. نہیں, آپ کو تو نہیں, آپ ایک ذمہ دار ہیں, اسی لیے تو آپ ایک ذمہ دار ہیں, اسی لیے تو آپ کی آئیڈینٹی ہے, اسی لیے تو آپ وہ پریسٹیج انجوائے کرتے ہیں, اسی لیے تو آپ سوسائٹی کے اندر ایک مقام انجوائے کرتے ہیں, عزت اور احترام انجوائے کرتے ہیں. تو یہ دو باتیں بالکل فرق ہیں. میرا ابھی ٹویٹر کھولیے, نیچے ساری نون لیگ نے گندی گالیاں دی ہوں گی, تو میں نے کبھی کہا ہے کہ یہ نون لیگ نکلوا رہی ہے خود کہہ کے؟ یہ ان کے ورکرز کا عمومی رویہ ہے. ہمیں اس ٹائم پہلے ان کے لیڈران کے رویے کی بات کرنی ہے. یہ معاشرے کا عمومی رویہ جو بدلنا چاہیے بالکل, اور جتنی ذمہ داری میرے پہ ہے اتنی آپ پہ ہے. لیکن اس سے مریم بیل آؤٹ نہیں ہوتی, اس سے شہباز شریف صاحب کی یہ جو گھٹیا بات انہوں نے کی وہ بیل آؤٹ نہیں ہوتی کہ جی سوشل میڈیا پہ لوگ گالی دیتے ہیں تو میں نے بھی دے دی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے نام نہیں, ہر بات آپ درود شریف ٹویٹ کرتے ہو نیچے ماں کی گندی گالی دیتے ہیں. تو کیا انہیں شہباز شریف نے یہ کہا؟ میں تو نہیں سمجھتا کوئی بندہ بھی کہے گا یہ. یا اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ گالی دیتا تو ہم نے اسے کہا کہ گالی دیں. یہ ایک سوشل رویہ ہے, عمومی رویہ ہے جو بدلنا چاہیے, وقت کے ساتھ بدلے گا. لیکن یہ تب بدلے گا جب اوپر سے ان کی لیڈرشپ اس طرح کی گھٹیا بات. کیا ہم نے ننگی تصویریں کسی خاتون کی آج تک پھینکی ہیں؟ اختلاف رائے تو آپ کی